السلام علیکم، دس از اقصیٰ محمود اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ حریم کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی تو اس کے متعلق آپ لوگ پوچھ رہے تھے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ پوچھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ حریم کا ہاتھ اب کیسا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً، حریم کا الٹا ہاتھ جو ہے نا وہ اتر گیا تھا کونی سے۔ اکثر میں حریم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جھولا جھلاتی ہوں، بٹ بس وہ اس دن ہونا تھا ایسا، اور ایسا کوئی زور سے کھچا بھی نہیں تھا، بس وہ ہلکے سے اس کو جھٹکا بھی نہیں لگا تھا۔ آئی ڈونٹ نو ایک دم سے اس کو کیا ہوا، وہ ہاتھ اس نے ایک دم چھوڑ دیا اور وہ بس موو ہی نہیں کر رہی، اور سوچ تو نہیں رہا تھا خیر، لیکن وہ رونے لگی، اس کو درد ہو رہا تھا، موومنٹ میں بھی اس کو درد ہو رہا تھا۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا رات میں تقریباً 2-2:30 بج رہے تھے، تو اس وقت تو بس کسی طرح سے اس کو بہلا کے کسی بھی طرح فیڈر دے کے اس کو سلانا تھا۔ بس میں یہ دیکھ رہی تھی، یہ نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا ہاتھ تو نہیں سوچ رہا، کہیں ہڈی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہاتھ وغیرہ یہ انگلیاں موو کر رہی تھی، لیکن اس سے کونی کی طرف سے یہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا اس سے ہاتھ۔ تو پھر صبح اس کو گورنمنٹ ہاسپٹل ہم لے کر گئے، وہاں پر پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بچوں کا ہاتھ اس طرح سے اتر جاتا ہے، آپ کوشش کیجیے گا ہاتھ اب جو اس طرح سے اس کو اٹھائیں نہیں، رسٹ کی طرف سے مت پکڑ کے اٹھائیں، یا تو شولڈر سے اٹھائیں یا پھر سہارا دے کے کونی سے اٹھائیں۔ رسٹ بچوں کی کبھی کبھی اس طرح سے اتر جاتی ہے، یا کونی اس طرح سے، اس کی مسلز میں مسئلہ ہے، مسل جو ہوتے ہیں نا وہ جوائنٹ سے ہٹ گئے تھوڑے سے، تو وہ انہوں نے بٹھا کے، پھر میں تو سمجھی تھی شاید پلاسٹر کریں گے یا ایکس رے کریں گے یا کچا پلاسٹر جو بھی ہوتا ہے وہ کریں گے، بٹ انہوں نے صرف ہاتھ کو موومنٹ دے کے، مشکل سے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، بس انہوں نے موومنٹ کے تھرو اس کو بٹھایا اپنی جگہ پہ۔ جو لیگامنٹ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جو 2 بونز کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں، وہی کھنچ گئے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ میں نا پٹی اس کے ریپ کر دی، گلے سے ٹانگ دیا اس کا ہاتھ، اور کہا کہ یہ 3 دن تک آپ اس کو مت کھولیے گا، بچی خود ہی سیٹ ہو جائے گی نا تو پھر خود ہی سے وہ کھول لے گی۔ تو وہاں ہاسپٹل کی تو میں کوئی ویڈیو کلپس بنا نہیں سکی، تو جب میں واپس آ رہی تھی، رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، تب مجھے یاد آیا، تو میں نے یہ چھوٹا سا کلپ بنا لیا تھا۔ تو میں نے پیناڈول وغیرہ اس کو دے دیا تھا، رات میں بھی ڈاکٹر نے بھی یہی پیناڈول لکھ کر دیا تھا، تو وہ پھر ہم نے اس کو پلایا۔ اور یہ گھر آنے کے بعد تقریباً ہم 2-2:30 بجے جب گھر آئے ہیں دن میں، تو یہ کچھ فوراً تو یہ خیر سو گئی تھی، اس کے بعد جب یہ شام میں اٹھی ہے تو ماشاءاللہ بالکل سیٹ تھی، اور اپنا وہ ہاتھ بھی یوز کر رہی تھی، چیزیں اٹھا رہی تھی، کھیل رہی تھی، بھاگ رہی تھی، ماشاءاللہ بالکل سیٹ تھی۔ تو پھر ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ طبیعت اس کی صحیح ہے، بخار وغیرہ بھی نہیں تھا، ماشاءاللہ سیٹ تھی، لیکن ہم نے اس کو باندھے رکھا۔ رات میں ان میڈم نے کیا کیا ہے کہ پٹی، وہ جس طرح سے، ایک تو ڈاکٹر نے جو پٹی باندھی تھی، وہ پٹی کیا تھی، ایک رسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو گردن اس کی پوری چھل رہی تھی، اور اتنی ٹائٹ، وہ ہاتھ بھی اس کا پورا، مطلب ہمیں اتنا انکمفرٹیبل لگ رہا تھا، تو وہ تو بچی ہے، تو میں نے کوشش کی کہ اس کو، جو ہم اس کی پیسیفائر کی ڈوری لگاتے ہیں نا، تو اس سے کسی طرح سے ریپلیس کر دوں۔ تو ریپلیس کرنے میں جب میں نے اس کی ڈوری کھولی ہے تو ہاتھ یہ ایسی بھاگی ہے اور اتنا ہلا رہی ہے اور گھوم رہی ہے ماشاءاللہ، کہ دکھا رہی ہے کہ میرا ہاتھ بالکل سیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے پھر وہ واپس سے وہ پٹی نہیں بنوائی، وہ پٹی تو جو ڈوری تھی وہ تو میں نے کھول دی تھی۔ پھر جب یہ رات میں سوئی ہے تو میں نے اس کے سوتے میں وہ باندھی ہے کہ بھائی ڈاکٹر نے 3 دن کا اس کو بولا تھا، اور ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، لیکن میڈم نے صبح ہوتے ہی بس کسی بھی طرح یہ پٹی نکالو، اتنا اس نے تنگ کیا، تو میں نے خیر اس کی پٹی نکال دی۔ جب دیکھا تھا کہ اس کی کنڈیشن صحیح ہے، ماشاءاللہ ہاتھ صحیح موو کر رہی ہے، تو تھوڑا سا ریلیکسیشن تھی کہ ہاں چلو ہاتھ ٹھیک ہے، بچی کا بخار وغیرہ بھی نہیں تھا، موومنٹ بھی صحیح سے کر رہی تھی، تو پھر ہم نے تھوڑا ریلیکسیشن میں آ کے اس کی پٹی کھول دی، اور پھر ماشاءاللہ پورا دن کھیلتی رہی۔ اس نے آ کے اس طرح سے بولا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں کہ درد ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کھیلتی رہی۔ میں لیکن اس کو اندر آبزرویشن میں رکھی ہوئی تھی کہ یہ اس کی کنڈیشن کیا ہے ہاتھ کی، لیکن ماشاءاللہ سیٹ تھی۔ شام میں کیا ہوا ہے کہ اس کے بابا کو، یہ جب آئے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سا ہاتھ تھا، اور ہاتھ دونوں کھلے ہوئے تھے، انہوں نے وہی ہاتھ سے اس کو اٹھا لیا،
جو ہاتھ اس کا لاسٹ ڈے اس طرح سے ڈیمیج ہوا تھا، بس پھر حریم اسی طرح سے دوبارہ سے رونے لگی اور ہاتھ بالکل لٹکا لیا، اور موومنٹ اس نے انگلیوں کی بہت ہلکی ہلکی کرنے لگی، وہ ہاتھ اس کا بالکل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تو پھر ہم لوگ کو دوبارہ سے تشویش ہوئی کہ ابھی اس کا ہاتھ نازک تھا اور ہمیں پٹی نہیں کھولنی چاہیے تھی، ہم لوگوں نے غلطی کری۔ ایٹ لیسٹ اگر بندھی ہوئی بھی تھی تو ایٹ لیسٹ ہمیں اندازہ تو رہتا کہ یہی والا ہاتھ ہے، تو یاد بھی نہیں رہا اور اس طرح سے اٹھا لیا۔ پھر خیر اب کیا کریں، اس وقت بھی رات ہو چکی تھی، تو یہی ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اب دوبارہ سے کل جائیں گے، ڈاکٹر سے ڈانٹ پڑے گی کہ میں نے منع کیا تھا پٹی نہیں کھولنا۔ تو اب یہی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اب میں دوبارہ سے صبح جاؤں گی، بچوں کی سیٹنگ کر کے بچوں کو امی کے پاس چھوڑ کے، ابھی یہی میں سوچ ہی رہی تھی۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ کیوں نہ میں یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھوں کہ ہاؤ ٹو فکس ڈسلوکیشن آف کڈز ہینڈز۔ تو بھائی یوٹیوب کو میرا سلام ہے کہ فوراً ہی وہ ویڈیو آ گئی اور میں نے اس کو دیکھا۔ ماشاءاللہ یوٹیوب نے نا ہماری آدھی زندگی سالو کر دی ہے، کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے، کچھ بھی جاننا ہوتا ہے، بس یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ آسان ہو گئی ہے لائف۔ میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی اور مجھے کل والا آئیڈیا بھی تھا کہ ڈاکٹر نے کس طرح سے اس کا ہاتھ فکس کیا تھا، تو میں نے وہ اس کی ایگزیکٹ جو انہوں نے کیا تھا پروسیجر وہ میں نے 2-3 بار دیکھا، پھر اپنے بڑے بچوں پہ، ہسبینڈ پہ، سب پہ، ان کے ہاتھوں پہ ٹرائی کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ حریم کو پکڑیں، تو میں پھر فائنلی حریم کا ہاتھ فکس کرتی ہوں۔ لیکن موبائل دیکھا یہ دیکھو یہ چلو تو الحمدللہ یہ کامیاب رہا آپریشن، اور ماشاءاللہ حریم کا ہاتھ سیٹ ہو گیا دوبارہ سے۔ یہی ڈر تھا کہ ہاتھ جو ہے وہ نازک نہ رہ جائے، مطلب بار بار اترنے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اس کو میں نے دوبارہ جب سیٹ کیا تھا تو پھر 2-3 دن تک نا اس کو اسی طرح باندھے رکھا۔ بیچ میں شادیاں بھی چل رہی تھی تو اسی طرح میں نے شادیاں اٹینڈ کی، اس کا ہاتھ میں نے باندھے رکھا۔ تو پھر فائنلی 3 دن بعد پھر میں نے اس کو کھول دیا تھا۔ یہ پریشان ہو رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کھولا نہیں تھا۔ 3 دن تک اسٹرکٹلی میں نے باندھ کے رکھا، اور پھر چوتھے دن پھر میں نے اس کا ہاتھ میں کیا ہوا؟ کیا ہو گیا تھا ہاتھ میں؟ یہ والے ہاتھ میں کیا ہو گیا تھا؟ تو بس یہی کچھ چل رہا تھا۔ شادیاں بھی پھر چل رہی تھیں جیسے میں نے بتایا، اور گھر میں بھی کچھ کام چل رہا تھا جو کہ میں ہی کر رہی تھی، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے، آپ لوگ ماشاءاللہ کافی کچھ پوچھتے ہیں، ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں، ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ بتائیں، پوری ویڈیو میں صحیح سے بتائیں۔ تو انشاءاللہ بتاؤں گی، بٹ جو ویڈیو لیٹ ہو رہی تھی وہ اسی وجہ سے ہو رہی تھی۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی ہیں، اور حریم کی طبیعت کیسی ہے، تو بس مصروفیات تھوڑی زیادہ تھیں، حریم کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی، تو اسی لیے پھر میں ویڈیو پہ زیادہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر میں اس طرح جب بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں نا تو پھر میں یوٹیوب کو سائڈ میں کر دیتی ہوں، ویڈیو پر بالکل میں فوکس نہیں کرتی ہوں، نہ ہی میں پھر کوئی ویڈیوز بناتی ہوں۔ جب تھوڑی سیٹنگ میں آ جاتی ہے سارا شیڈول تو پھر میں ویڈیو کی طرف دھیان دیتی ہوں۔ سو اگر آپ میری سٹوریز فالو کرتے ہیں میرے چینل پہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں 2 نئے فیملی ممبرز آئے ہیں، ان کا اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انہی کے متعلق ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں گے۔ مجھے کچھ پوچھنا بھی آپ لوگ سے، سجیشن لینی ہے ان کے متعلق، ان کی کیئر کے متعلق۔ آپ لوگ ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ اتنے سارے کوسچن کرتے ہیں کہ اسٹوریز میں جو شیئر کرتی ہوں تو پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ پورے ویک کی ایک اپڈیٹ ویڈیو بنا دیا کروں گی، اس میں جو کچھ ہوا ہے ایک ویک میں تو وہ میں اسٹوریز کے تھرو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیا کروں گی۔ سو ویڈیو کافی لیندی ہو گئی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، ٹیک اے لاٹ آف کیئر۔ اللہ حافظ۔